شروع کر رہے ہیں اس کو بات کو. کیلیگرافی اینڈ آرکیٹیکچر آج کا ٹاپک ہے. اور انیشلی جیسے ہم نے ڈیزائن کیا تھا اس میں ہم آپ کو نا کیلیگرافی پہ بات کرتے اور اس کا جو آرٹ آف کیلیگرافی پہ بات کرتے، مگر ہم نے پھر سوچا کہ نہیں، زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کا معنی کا جو سائڈ ہے نا، میننگ سائڈ، اس کو باہر ابھارا جائے. تو اس دفعہ ہم پھر اس طرح اس کو کریں. تو اس میں تاج محل کے اوپر جو کیلیگرافی ہوئی ہے اس کے میں چند ایگزامپل بس آپ کو دکھاؤں گا. But then there is an article which I can share afterwards. تو اس میں دیکھنا ہی ہوگا. چلے بس شروع کرتے ہیں. دیکھیں گے ہم یہ کہ اس کی جو کیلیگرافک پروگرام ہے تھوڑا سا ہم ریوائز کریں گے اس کانٹیکسٹ کرنے کے لیے جو ہم نے آرکیٹیکچر میں پہلے ہی دیکھا ہوا ہے. اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو میں آپ ساتھ آرٹیکل شیئر کروں گا اور شاید اس کا پورا انسکرپشنل پروگرام بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. اینڈ دیٹ از دا تاج محل ایز این امیج آف گاڈس تھرون. یہ ایک اب تو اسٹینڈرڈ آرٹ ہسٹری کی بکس میں بھی بات آ گئی ہے، مگر ایٹیز میں یہ آرٹیکل وین بیگلی نے لکھا تھا، جس کی وجہ سے 15-20 سال میں وہ پھر مین اسٹریم بھی ہو گئی اب بات. اس وقت اٹ واز پائنیئرنگ تھاٹ بائی وین بیگلی، امریکن اسکالر ہے. اس پہ کوئی ڈاکیومنٹری بھی ہے. آئی تھنک آئی واچڈ اے ڈاکیومنٹری آن دیٹ ایز ویل. اب وہ سب ڈاکیومنٹریز وغیرہ میں یہ بات آ جاتی ہے، مگر اٹس بیسڈ آن دس فرسٹ آرٹیکل اینڈ دیٹ واز نیمڈ The myth of the Taj Mahal and a new theory of its symbolic meaning. یہ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو خیر پھر میں نے اس کے سبسیکوینٹلی اور اسٹڈیز دیکھی، اسپیشلی ہنری کابین کی ٹیمپل اینڈ کانٹمپلیشن. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ آرکیٹیکچر ہیز always been, and particularly in the Islamic tradition, been related to the throne of God as the archetype of all creation. تو وہ اس لیے اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے. ہم نے دیکھا ہی تھا ہشت بہشت اس پلان فارم کو کہتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں جی. یہ ہم دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ جو بیسک گرامر آف آرکیٹیکچر از lends itself to the same symbolism. اس کو اپنے ہی آپ میرے ساتھ آرکیٹیکچر میں دیکھ چکے ہیں. ہشت بہشت پلان فارم، ہشت مطلب 8، بہشت مطلب جنت. اور جو امیج آف دا تھرون آف گاڈ ہے وہ یہ ہے کہ اٹس دا سینٹر آف پیراڈائز. کرسچن امیجری بھی یہی ہے. اور اسلامک امیجری میں کیا ہے کہ اسی سے جو 4 نہریں ہیں جنت کی وہ تھرون آف گاڈ سے آ رہی ہیں. تو یہ جو ہمارا ٹپیکل مغل گارڈن ہے اس میں ایسے ہی ہوتا ہے. آلدو تاج محل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ اٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا گارڈن، بٹ دا 4 باغ از دیئر ان اینی کیس. سو یہ ہم نے بات کر لی تھی پہلے بھی. آرکیٹیکچر سمبل آف ہیون، سمبل آف کاسموس. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. آلدو ایک حدیث ہے جو کہ تاج محل کو دیکھیں اور حدیث کو پڑھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ حضور پاک نے کہا کہ میں نے اپنی معراج میں ایک بہت بڑا موتی مدر آف پرل کا ڈوم دیکھا، سپورٹڈ بائی 4 پلرز. اور پھر ادھر نہروں کا بھی ذکر ہے، سارا کچھ بسم اللہ کے الفاظ کا بھی ذکر ہے کہ اس کے مختلف جو حصے ہیں، 4 حصے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے وہ پلر اس پہ اس کا بہت زیادہ سمبلزم ہے اسلامک ٹریڈیشن میں. تو وہ ہنری کابین نے ایک جگہ جمع کیا ہے. ایک ان کی بک ہے ٹیمپل اینڈ کانٹمپلیشن. تو اس سے اور کلیئر ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا آرکیٹائپ آف دا تھرون از ویری امپورٹنٹ ان اسلامک ایسوٹیرزم، اسپیشلی شیعہ ایسوٹیرزم اینڈ ادروائز آلسو. احادیث بھی ہیں وغیرہ نا، وہ سارا پورا ایک ہے. یہ اب ہم نے دیکھتے ہیں، ہم ساری باتیں کر چکے ہیں. آج ہم بس یہ اتنی سی بات کرنی تھی. اب اس میں یہ انٹرسٹنگ ہے کہ تاج محل از آن، کیونکہ وہ ایبا کاک کہتی ہیں کہ دس از ریئلی بیسڈ آن
river side pavilion architecture where the building is at the end and ظاہر ہے وہ river کے ہم نے کرنا ہے نا, جیسے ہمارے سارے فورٹس ہیں, لاہور فورٹ بھی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. All the living quarters are towards the river side and in front of each pavilion there is a چہار باغ, چاہے جہانگیر کا کوڈرینگل ہو, شیش محل والا ہو یا دیوان خاص ہو, جو بھی ہو. سو یہ اصل میں اس ماڈل میں ہے, مگر اس میں انٹرسٹنگ ایک پیرلل بھی بنتا ہے with an imagery of the day of judgment in the فتوحات المکیہ of ابن العربی, وہ ابھی ہم دیکھیں گے. And in that beautiful and heart-pleasing land, a paradise-like tomb was laid out. طرح افگندند, طرح کہتے ہیں پلان کو, یا جیسے ہم نے آرکیٹیکچر میں دیکھا تھا نا ڈرائنگز کا سارا, تو اس میں لکھا ہوا ہے بھائی ڈرائنگ بنی. طرح جیسے اب اردو میں بھی اس لیے کہتے ہیں نا کس طرح میں یہ کروں, میننگ تو سے پلان کیسے کروں کسی چیز کو. انگلش میں بھی ایسے ہی ہے, جو بیسک پلان ہوتا ہے اس کو پلان ہی کہتے ہیں آرکیٹیکچر میں, اور نارمل لینگویج میں بھی. تو دیٹس انٹرسٹنگ. اینڈ اے گنبد آف ایگزالٹڈ فاؤنڈیشن اینڈ اے میگنیفیسنٹ ایڈیفس واز فاؤنڈیڈ. یہ امپورٹنٹ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. The like and pair of which the eye of the age has not seen beneath these 9 vaults of heaven, and the resemblance and equal of which the heir of time has not heard of in any of the past ages. ادھر میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں, اور اس طرح کی باتیں باقی بھی کورٹ ہسٹریز میں ہیں. دیر آر مور دین ون کورٹ ہسٹریز, پوئٹک کورٹ ہسٹریز بھی ہیں, اور سب میں ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ دے نو واٹ دے ڈوئنگ, in the sense that they're very much confident of their capabilities and they know they're going to create a masterpiece. یہ وہ ڈائیگرام ہے اوپر جو ہے نا وہ فتوحات المکیہ کا. اٹس اے ڈائیگرام آف دا ڈے آف دا پلین آف ججمنٹ. یہ عرش لکھا ہوا ہے عرش, اینڈ اٹس اے 8 pointed اسٹار جس سے آرکیٹیکچرل ہشت بشت بنتا ہے. پھر یہ مختلف وہ ہے, آگے دیکھیں روح, پھر پیپل آف, یہ پل صراط ہے, اور جہنم ہے, یہ ہے وہ ہے پیپل آف دا رائٹ اینڈ واٹ ایور. تو یہ انٹرسٹنگ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بیگلی نے, وچ از انٹرسٹنگ. ایٹ دی اینڈ ود دس, اس کا شاید آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس کی کوئی ڈسکوری نہیں ہے, یہ کافی کامن انڈرسٹینڈنگ ہے آرکیٹیکچرل سمبلزم کی اسلامک ٹریڈیشن میں. امریکنوں کو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, انہیں صحیح چیزوں کا نا اتنا کوئی پراپر کنٹیکسچل سمجھ نہیں ہوتی. اب ہم آ جاتے ہیں کیلیگرافر کی طرف. یہ کیلیگرافر کا میں آپ کو جلدی سے پڑھ دوں ایک انٹروڈکشن. تاج محل کا کیلیگرافر کا نام ہے احمد خان شیرازی. یہ اصلی نام نہیں ہے, یہ ان کا ٹائٹل ہے ریلی. امانت خان ان کو ملا تھا ٹائٹل جب انہوں نے تاج محل کی کیلیگرافی کی تھی, اس سے خوش ہو کے شاہ جہاں نے ٹائٹل دیا تھا. ان کا اصلی نام تھا عبدالحق. He died in 1644-45. Designer of the calligraphy of the Taj Mahal. He and his elder brother Afzal Khan immigrated from Iran to India around 1608. The tomb of Akbar, who died in 1605, was then under construction at Sikandara near Agra. And Abdul Haq was appointed to design the calligraphy and probably also to compose the Persian verses inscribed on the gateway. Completed in 1613, the calligraphy is signed by Abdul Haq in 3 places, once citing his father's name as Qasim of Shiraz. اب امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ اسکالرز اور کورٹیئرز ایران سے آئے تھے, شاہ جہان کی سروس میں آئے. عبدالحق Afzal Khan, his elder brother, quickly became an important court official and eventually Shah Jahan's prime minister. تو
تاج محل کی جو خطاطی ہے وہ پرائم منسٹر کے بھائی نے کی ہے. سوچنے کی بات ہے. While Abdul Haq apparently worked at the Royal Library, as evidenced by the presence of his seals and inscription notices Arz Dida in several important Mughal manuscripts. Periodically, he was entrusted with more important official functions. In 1631, he headed a diplomatic mission to receive the newly arrived Persian ambassador, Muhammad Ali Beg, and escort him to Burhanpur, where Shah Jahan was in residence. When Shah Jahan's wife Mumtaz Mahal died in childbirth, 1631, Abdul Haq was appointed to select the Quranic passages and design the calligraphy for her tomb. 1 year later, the emperor honored him with the title Amanat Khan and promoted him to the Mansab of 900. During the next 6 years, he devoted himself primarily to completing the Taj Mahal's calligraphy, though he continued to hold his post in the Royal Library and also designed the calligraphy for the small Madrasa Shahi Mosque at Agra. Achha, this mosque, theek hai. The calligraphy inside the great domed hall of the Taj Mahal was completed in 1638. Amanat Khan's signature reads, "Finished with his help," written by the humble Fakir Amanat Khan Shirazi in the year 1248 Hijri, وغیرہ وغیرہ. At about this time, Afzal Khan died in Lahore at the age of 70. According to Chandarbhan's Chahar Chaman, the calligrapher was deeply grieved, gave up his office and rank, and constructed a sarai near Lahore. اصل میں یہ امرتسر کے قریب ہے, یہ اس سائڈ پہ ہے تو لاہور کے قریب مگر اس سائڈ پہ بارڈر کے, in which he was later buried, now known as Sarai Amanat Khan. اس پہ بھی بڑی خوبصورت کیلیگرافی ہوئی ہے اور اس کا سارا کام بالکل مسجد وزیر خان کے ٹائل ورک اس سٹائل کا, اسی زمانے کی. Amanat Khan designed the elaborate glazed style calligraphy and composed the Persian inscriptions, which imply that he built the sarai as a memorial to his brother. According to the Pasha Nama, Amanat Khan died in Shah Jahan's 18th regnal year. He was survived by two sons, Fazlullah and Anayatullah, the latter of whom, known as Aqil Khan, had been adopted by Afzal Khan. تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کافی یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور ہائیلی پلیس تھے, اور یہ خیر خطاط بھی بڑے کمال تھے. ابھی آپ دیکھیں گے جب یہ جوانی میں آئے تھے تو یہ انہوں نے خطاطی کی تھی اکبر کے موسولیم پہ, اور اس پہ جو گیٹ وے پہ کی ہے. آئی وانٹیڈ ٹو فائنڈ اٹ بٹ آئی کوڈنٹ, وہ آپ بعد میں بھیج دوں گا, کیونکہ اس کا جو گیٹ وے پہ جو کانسیپٹ ہے نا وہ وہی ہے جو تاج محل پہ ہے. یہ ہے جی اکبر کا مقبرہ. یہ جی خطاطی ہے, از جسٹ امیزنگلی اسٹرانگ کیلیگرافی, اور یہ عربک خط ہے مگر یہ لکھا فارسی ہے, وچ از اے بٹ مطلب ڈسکنسرٹنگ آج کل کے حساب سے. نارملی ایسے ہوتا نہیں ہے, مگر یہاں پہ میں خطاطوں کو جن کو دکھایا تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی پاورفل ہے. جبکہ لگتا ہے کہ جب تاج محل کی انہوں نے خطاطی کی ہے, ایک خطاط کی نظر میں وہ جب شاید بوڑھے ہو گئے تھے تو اس میں وہ وگر نہیں ہے, وہ جان نہیں ہے تو ظاہر ہے بہت اچھی ہے. تو خیر اس پہ جو انہوں نے لکھا ہے نا, تھوڑا سا آپ دیکھیں, مرحبا, یہ دیکھیں بہشت لکھا ہے, باغ بہشت لکھا ہے. میں مجھے اب یاد سے ہی کہہ رہا ہوں, مجھے میرے سامنے نہیں ہے وہ شعر. بیسکلی اسے کہ بھائی ویلکم ٹو دیز گارڈنز آف پیراڈائز. مرحبا عرش بری عالی بنا, پڑھا جا رہا ہے نا, اتنا ہی مجھ سے پڑھا جا رہا ہے. روضہ جنت وغیرہ وغیرہ ہے, یعنی کہ گارڈن سمبلزم ہے, کیونکہ ہے بھی چہار باغ, مقبرہ بھی ہے. تو یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں تو اس کا کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا. یہ بس خطاطی اور کیا کاٹ تراش ہے, یہ ہے, یہ اس کو کہتے ہیں عمارتی
سلس ہے، اس کے یہ الف زیادہ elongated ہے، اور یہاں ان کا نام آئے گا کتبہ عبد الحق شیرازی، پھر فی وہ سن لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بس یہ تھوڑا سا تھا. اور یہ کہ اس کا جو فارسی کے اشعار ہے پرابلی انہوں نے کمپوز کیے ہوں گے، اس کو کرنے کے لیے میں آپ سے شیئر کروں گا، بڑے مزے کے. آئی تھاٹ آئی ہیڈ دیم ہیئر، میں بھی ابھی کہیں نکل ہے پیپرز میں سے. اب ہم آ جاتے ہیں جی تاج محل پہ، وچ از آر مین سبجیکٹ فور ٹوڈے. اینڈ ویل کچھ 4-5 چیز ہی میں آپ سے شیئر کروں گا، باقی بہت بڑا انسکرپشن پروگرام ہے، وہ پھر آپ خود بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. دس از جسٹ این انٹروڈکشن ٹو گیو یو اے ٹیسٹ کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. یہ جناب سورہ الفجر ہے. وین یو انٹر لیکن لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. اس کا مطلب ہے بائی دا بریک آف ڈے، by the nights twice 5, even by the even and the odd وغیرہ. وہ ابھی سر آپ یہ سنیں جو گے، میں آپ کو ابھی حامیم ہے سناؤں گا. یہ میرے خیال میں یہ الرحیم کا ہے. سورہ فجر تو حامیم سے نہیں شروع ہوتی نا؟ ہاں نہیں، وہ ابھی سناؤں گا میں تو، ظاہر ہے مجھے یاد نہیں ہے ابھی. اب والفجر سے شروع ہوتی ہے، جی بالکل. اب نظر آ گیا بائی دا بریک آف. ہاں واؤ قسمیہ ہے تو والفجر بالکل بائی دا ڈے بریک. مگر ابھی انٹروڈکشن میں صرف آپ کو اس کا، میں آپ کو میرا خیال ہے ابھی سناؤں گا آڈیو ود دا ٹرانسلیشن. اور توجہ آپ کی کروانا چاہوں گا، یہ جہاں ختم ہوتی ہے صورت وہ امپورٹنٹ ہے. ختم ہوتی ہے، شروع تو ہوتی ہے وہ تو دیکھ لیا والفجر ولیال عشر. ختم ہوتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہی ہے کہ او داؤ soul at peace یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، داخل ہو جا اپنے رب کی pleased with you, return thou unto thy Lord well pleased and well pleasing unto him. آگے کیا ہے؟ فادخلی فی عبادی enter thou my servants وادخلی جنتی and enter thou my paradise. اب یہ گیٹ وے پہ لکھا ہے، کہنا چاہ رہا ہوں. and we are entering into a چہار باغ paradise garden. تو اس طرح سے نا پورا جو یہ پورا تو نہیں، کافی حد تک اس میں اس طرح تھیمز ہیں بھی آپ دیکھیں گے. اور مین تھیم جو ہے، جو بھی آرگیو کرتا ہے، میں آپ کو بھی دکھاؤں گا 2-4 جو صورتیں دکھاؤں گا، وہ آخرت کے بارے میں، دا ڈے آف، بیسکلی ڈے آف ریزریکشن. تو وہ اس کا پاورفل سمبلزم ہے، کیونکہ اسی دن دا تھرون آف گاڈ ول ڈسینڈ ود دی اینجلز، یو سی. تو وہ بھی سارا ہے. اب میں آپ کو سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آپ لوگوں کو آواز آئی اس کی؟ کیسی لگی؟ ماشاءاللہ سر بہت اچھا، بہت ہی خوبصورت تھی. اور ابھی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ تو جو باقی پورا پروگرام ہے وہ اس میں سمرائزڈ ہے، کیونکہ پہلے وہ کافی سٹرن قسم کا ہے، ساری غلطیاں وہ تو ہیں، مگر پھر تھوڑا سا نقشہ ججمنٹ ڈے کا بھی ہے نا. And the throne of the Lord will descend with angels. وہ میں بھول گیا تھا. تو which also ties up with the whole theme. تو یہ بات تھی. اچھا دوسرا پوائنٹ یہ کہ اس میں جتنی خطاطی ہوئی ہے نا، یعنی کہ جتنا قرآن، صرف قرآن لکھا ہوا ہے پورے تاج محل پہ، اور اتنا زیادہ ہے کہ میرے خیال سے اسلامی دنیا میں شاید ہی کوئی بلڈنگ ہو جس پہ اس کوانٹٹی کا. اور ابھی مجھے خیال آ رہا ہے کیونکہ بلڈنگ اتنی بڑی ہے تو انہوں نے پوری صورت ہی لکھ دی ہے، اور کئی جگہ پوری صورتیں ہیں. تو پوری سورہ الفجر لکھی which is quite amazing, and it also encapsulates the whole, we believe, the whole program of the epigraphic program of the Taj Mahal. یہ اب ہم اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو 3 صورتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ان میں سے ایک بس میں اس لیے just to set the tone میں صرف اس کے آپ کو تلاوت سناؤں گا، باقی نہیں، کیونکہ بہت خوبصورت ہے. وہ ہے سورہ دوحہ. اچھا پیچھے جو ہے یہ نارتھ سائڈ پہ 3 صورتیں، پہلے سورہ دوحہ ہے، پھر سورہ الانشراح ہے، اور پھر سورہ التین ہے. تو یہ 11 ورسز ہیں. بس اس کی خوبصورتی
انجوائے کرنے کے لیے میں آپ کو بس سنا رہا ہوں. اس کے ٹرانسلیشن نہیں آئے گا تو اچھا یہ تو اس میں تو ٹرانسلیشن نہیں ہے, جسٹ دا ساؤنڈ آف اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب ہم مین بلڈنگ کی طرف آتے ہیں. ابھی آپ کو دکھ رہا ہے نا بڑا سا ایوان ہے, اس کے آرچ کے نا تینوں طرف کیلیگرافی ہوئی ہے, اور اصل میں بہت ہیوج ہے, ابھی آپ دیکھیں گے. تو یہ اتنے لمبی سرفیس ہے, اس طرح کے 4 ایوان ہیں, اور اصل میں یہ پوری کی پوری سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے, ڈیوائیڈڈ انٹو 4 ایوانز. سر یہ کہاں پہ لکھی ہے؟ سورہ یاسین اس کے دروازے پہ؟ تاج محل نہیں لیکن یہ کس حصے میں؟ یہ بینڈ جو ہے اچھا یہ والا بینڈ عموماً یہی خطاطی ہوتی ہے. آپ نے ایران وغیرہ میں, اپنا وزیر خان میں بھی ایسے ہی ہوئی ہے. ٹھیک. تو یہ اتنی لمبی صورت ہے نا سورہ یاسین, تو یہ 4 میں ڈیوائیڈ ہو کے پوری ہوتی ہے. اور اس پہ میں ذرا آپ کو دیکھ کے بتاتا ہوں. سورہ یاسین بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو میں سنانے تو نہیں لگا, بڑی مشہور ہے, آپ سب کو پتہ ہی ہے, مگر اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو غور طلب ہیں. یہ دیکھیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک من المرسلین. جی یہ دیکھیں, یہ یاسین لکھا ہے, یہ تو بسم اللہ ہے نا, یہ یاسین. یہ جی اس کی جو ہے نا, سورہ یاسین کو قرآن کا قلب یا ہارٹ بھی کہا گیا ہے. It is well known that the profound Yasin Surah, which decorates the 4 vast Iwan arches of the tomb, is traditionally recited at funerals and is popularly regarded as the heart of the Quran. What is well known, however, is the fact that the verse that is called the heart of the entire surah, verse 58, directly alludes to the ultimate vision of God promised to the faithful in paradise. And this verse is the only place in the Quran where the actual words God will use to address those in paradise are recorded. یہ آپ سب کو, جن کو سورہ یاسین پتہ ہے, یہ ایک دم یاد آگے ہوں گے لفظ سلام قول رب ایسے ہی نا, من رب الرحیم ہے جی. آپ کو یاد ہے کیا ہے؟ میں غلط اکثر سر یہی ہے, سلام قول من جی رب جی الرحیم. صاحب یہی ہے, سلام قول من رب الرحیم. تو یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے نا, اٹس اے ڈائریکٹ انکاؤنٹر وتھ گاڈ. Anyway, compared to the solemn grandeur and majestic rhetoric of the Yasin Surah, the 3 surahs 81, 82 and 84, آج ہم بس یہ 3 دیکھیں گے. اصل میں مین میرے جو آپ کو دکھاؤں گا, just to give you a taste of the theme, یہ 3 سورہ سناؤں گا, چھوٹی چھوٹی ہیں, which are inscribed over the south, west and north doorways, strike a far more terrifying note as they summon up a very real vision of the cataclysm of the final day. Hardly the kind of imagery to be expected on the tomb of a beloved wife.
In fact, there is a hadith to the effect that Muhammad sallallahu alaihi wasallam's hair turned grey from hearing and pondering the fearful words of Surah Takwir, yani ki the folding up, and other surahs of this nature. As in the case of several of the Taj's Quranic passages, the question naturally arises as to why these particular passages were chosen to be inscribed in this particular sequence. The answer seems to lie in a tradition recorded in the Mishkat al-Masabi, a collection of hadiths that was extremely popular in Mughal India. So popular, in fact, that it was translated from Arabic to Persian in 1620 by one of the most famous religious scholars of the day, Abdul Haq Delvi. Oh, kya baat hai. According to the Mishkat, the three surahs जो आज हम देखेंगे 81, 82 and 84 are to be recited by anyone who would like to look at the day of resurrection as though it were before his very eyes. Since the deviser of the Taj's inscriptional program was undoubtedly familiar with this tradition, the implications of the choice of these three surahs seem clear. Their recitation is capable of summoning up a vision of the resurrection, along with a concomitant vision of paradise and the divine throne upon which God will be seated in majesty on the day of judgment. चलें ये तो फिर आगे अब मैं आपको ये चारों पहले ईवान दिखा दूं मेन बिल्डिंग के. ये देखें ना अपना जुबैर साहब कैसे पूरे वो ईवान के चारों तरफ लिखी हुई है डबल लाइन में ना जी. और जिसकी तरफ अभी 82, 83, 84 की बात हो रही है वो ये लिखी हुई है. ये देखें ये पूरी एक सूरा है. फिर आगे जाएंगे तो हम सुनेंगे ये वाली 3 या 4. वेस्ट ईवान सूरह यासीन चल रही है. सर ये बताइए कि इन 3 सूरतों का क्या रिलेशनशिप है ताजमहल के साथ जो खसूसी तौर पर इनको चुना गया. वही तो बता रहे हैं ना कि वो डे ऑफ रेजरेक्शन की एक इमेजरी है थ्रू आउट द ताज. लेकिन वो तो सही है, मक्की सूरतों की खसूसियत ही है, लेकिन ये क्यों चुना गया. मतलब ताजमहल में कोई मदनी कोई सूरत नहीं है या सिर्फ यही है या इसके अलावा भी हैं, ये फ्रंट पे ये हैं. पहले ये हैं, अंदर जाके फिर वो नरम वाली भी हैं, वो पूरा अलग प्रोग्राम है. अंदर जमाली भी हैं. इधर क्योंकि ये चहारबाग है ना, विच इज an image of the paradise garden, and the throne of God and death and resurrection are obvious themes हो गई ना. और जब हम पैराडाइज गार्डन में आ रहे हैं तो कह रहे हैं ना इर्जी मतलब है ना, तो ये तो पैराडाइज की एंट्री है ना, तो वो गेट पे लिखा हुआ है. तो इसलिए ये थीम बनती जा रही है ना कि सारा कुछ जो है वो जजमेंट डे एंड विजन ऑफ गॉड एंड पैराडाइज, ये सारी थीम्स आपको मिलेंगी. इस आर्टिकल में ज़्यादा इस एस्पेक्ट पे इसने बात की है, मगर बाकी एस्पेक्ट भी हैं वो तो मे बी समबडी कैन टेक दैट अप एज द फाइनल प्रोजेक्ट कि जो बाकी थीम्स हैं. अंदर की मैं सिर्फ एक आपसे शेयर करूंगा चीज़ जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है. एक और चीज़ पूछनी थी. मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत लेट मैंने क्लास ज्वाइन की, लेकिन जो आज का टॉपिक था वो कैलीग्राफी पे था. तो ये कैलीग्राफी से रिलेटेड तो है जाहिर, लेकिन मेरे ज़हन में था कि शायद उसका जो फन है किस तरह से उस पे बात होगी. तो ये आज हमने उसी है कैलीग्राफी, लेकिन इस नजरिए से है, इस जाविये से है, या वो टॉपिक कुछ बदल गया है. नहीं, मैं वो शुरू में यही बताया था कि जब हमने पहले डिज़ाइन किया था कोर्स तो उसमें हमने फन आर्ट ऑफ कैलीग्राफी पे करना था और बाकी चीज़ों के साथ भी यही था जी. मगर फिर हमने ये इंटरनल क्रिटिसिज्म या कह ले जो रिव्यू हुआ हमारी टीम से, क्योंकि पिछले साल भी हमने ये किया था ना, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा ज़रूरी है इसकी मानवियत की तरफ आया जाए रादर देन ऑन द उसकी प्रैक्टिस वाली साइड.
تو اس کو پھر میں نے اس کو چوز کیا کہ جی کیلیگرافی کا استعمال آرکیٹیکچر میں اس لیکن اگر کتنا اس کی یہ بیک گراؤنڈ بھی آ جاتا نا تو وہ کچھ مطلب پریکٹس کے بغیر اس کے فن کے بارے میں کہ کیا جی جی کیا جی مشہور جو استعمال ہوئے ہیں اور کیوں ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، ہاں جی مسلم علاقوں میں، اس کا ہاں اپنا وہ ایک تو آپ تھا۔ وہ تو آپ کتابوں سے ہی پڑھ سکتے ہیں. ہم نے تو آپ کو بہت ہی فرق قسم کا انسائٹ دینی تھی تھرو ماسٹر کیلیگرافر. ادھر بھی اصل میں معنویت ہی تھی کہ اس کے سیکھنے میں جو ایز این آرٹ فارم واٹ آر دا کرائٹیریا، واٹ از دا ٹریننگ پروسیجر، واٹ از دا اسپرٹ آف دا آرٹ آف کیلیگرافی. تو وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے زیادہ پتہ نہیں آپ نے کتنا مس کیا ہے، کیا کیا ہے تو میں یہ نے جو. پہلے شروع کے 15 منٹ میں نہیں تھا، 15-20 اچھا منٹ میں بات اس سے شروع کی تھی کہ جو کیلیگرافر ہے امانت خان شیرازی، ان کی میں نے تھوڑی سی ابھی خطاطی دکھائی تھی اکبر کے ٹوم پہ. تو مطلب ہے وہ خطاطی دیکھ کے بندہ دنگ ہی رہ جاتا ہے اس کی بیوٹی. تو خیر میں تو یا تو شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے سر، وہ میں دوبارہ سن لوں گا ریکارڈنگ میں. وہ تو ایک بات الگ ہے. مگر ادھر کہنے کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہاں جی کہ اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ ہائیلی مطلب ہے بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. ہی واز ان چارج آف دا رائل لائبریری اینڈ ہی واز اے گریٹ کیلیگرافر. تو کافی یہ خود کورٹیئر تھے بہت، یعنی کہ ویل پلیسڈ ایرسٹوکریسی کہہ لیں. تو ان کے باقی باتیں بھی ہوئیں، وہ آپ جب سنیں گے تو دیکھیے گا. تو یہ آپ بس اس کا دیکھیں بس کیا اسکیل ہے. ابھی آپ امیجن نہیں کر سکتے جب ایک ادھر بندہ کھڑا ہوگا تو 7-8 فٹ چوڑی ہے یہ ایک بیڈ. اور جو تاج محل ہے وہ 30 منزلہ بلڈنگ کے جتنا اونچا ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے. تیمور صاحب میرے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا تھا، اگر میں نے یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ کیلیگرافی تو بڑی خوبصورت ہوئی ہوئی اور انہوں نے پیراڈائز اور ریزریکشن اور ڈے آف ججمنٹ کی تھیم کے اوپر سوراز کی ہوئی ہے اور اس کی سمجھ آ رہی ہے بیکاز اٹس اے ٹوم. اینڈ چونکہ یہ شاہ جہان کی فیوریٹ وائف کا ٹوم تھا تو ہی وانٹیڈ ہر ٹو بی ریسٹنگ ان اے پلیس وچ وڈ بی مارولس اینڈ اے مارول ان اٹ سیلف. لیکن یہ جو ٹوم کا کانسیپٹ ہے ان اسلام، اس کی کنیکشن اور اس کیلیگرافی کی کنیکشن کا اگر آپ اس میں بھی ذکر کر دیں تھوڑا سا، کیونکہ مجھے وہاں پہ تھوڑا سا کانفلکٹنگ آ رہا ہے کہ لائک نارملی ان کیا آرتھوڈاکس اسلام ٹومز کو اتنا زیادہ وہ ریکمینڈ نہیں کرتے نا، لائک کیا آپ ٹوم بنائیں اس طرح. تو یہ کیوں نہیں انہوں نے مسجد کا کیوں نہیں کر لیا کہ اٹ کوڈ بی اے پلیس فار a mosque where some educational or an educational institution instead of a tomb. نہیں، اسلام میں ٹومز بہت بنے اور شروع سے بنے. سب سے پہلا ٹوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور اسی میں حضرت ابوبکر کو دفن کیا گیا، اسی میں حضرت عمر کو دفن کیا گیا. اور اس پہ اسکالرز آپ پڑھ لیں. یہ تو آج کل جب ہم سارا کچھ بھول چکے ہیں تو لوگوں نے فائدہ اٹھایا نا. یہ جو سلفی سوچ، یہ تو سارا دس از دی ادر سائڈ آف ماڈرنٹی، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ود ریلیجن. یہ ہے کہ اس پہ احتیاط بہت ہوئی ہے اور اس پہ دونوں پوائنٹس آف ویو رہے. یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہر چیز پہ ہمارے یہاں ڈبیٹ، اٹس بین اے ویری مچ لیونگ کریٹیکل ٹریڈیشن، سیلف کریٹیکل. تو بہت سے لوگ جو لیٹر آف دا لا پہ چلتے تھے انہوں نے کہا میں نہیں دفن ہوں گا ٹوم میں آسمان کے نیچے ہوں گا. یہ دونوں اوپینینز رہی ہیں. مگر اس کے فور بھی بہت اسٹرانگ اوپینینز ہیں، ورنہ مطلب نبی پاک کو کیوں کیا جاتا. اور آپ جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی جو 19 سینچری بہت بڑے عالم گزرے ہیں دیوبندی اسکول کے انڈیا میں، ان کا بھی اس پہ بڑا خوبصورت ہے. انہوں نے کہا اگر اس کا جواز نہیں ہوتا تو پھر ایک روایت ہے حضور کی اپنی کہ جب حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا تو وہ بھی اسی ٹوم میں دفن کیے جائیں گے. انہوں نے خیر انہوں نے بہت ہی عالمانہ، میں تو وہ ساری زبان بھی نہیں سمجھتا، میں آپ سے شیئر کروں گا.
جیسے وہ آرگیو کرتے ہیں نا علماء، ان کا بہت ہی جو یوز آف لاجک اینڈ پرنسپلز آف شریعہ وغیرہ. مگر یہ کہ یہ بہت دلچسپ ٹاپک ہے، اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے جیسے ہمارے آج کے ماڈرن ٹائم سے بن گیا ہے. یعنی کہ ہم اس کا مطلب ہماری آنکھیں بند ہیں، بھری ہوئی ہے ٹومز اسلامک سویلائزیشن میں، اور شروع سے ہی ہیں، اسٹارٹنگ ود دا پروفٹس ٹو. اور اس کی خیر بحث الگ. میرے خیال سے اکثر ٹوم کے جو کمپلیکسز ہیں ان میں مسجد بھی ساتھ میں بنائی جاتی ہے، تو ٹوم اور مسجد دونوں اس کمپلیکس میں شامل ہوتے ہیں. یہ ایک پورا ایک تھیم بنی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہے. خصوصاً مغل میں ٹوم اور مسجد ہمیشہ اکٹھی بنائی جاتی ہے. اور تاج محل میں بھی مسجد ہے بہت بڑی، رائٹ ہینڈ پہ تاج محل کی ایک طرف مسجد ہے، ایک طرف مسافر خانہ ہے، کیونکہ بیلنس کرنے کے لیے. مگر مسجد ہے کیونکہ وہ دیٹ واز دا تھیم always. But here the odd thing is that the tomb is very big and the masjid is smaller. جی سوری، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آلسو یہ بہت زیادہ میں نے اکثر یہ میمس ٹائپ کی جگہوں پہ فیس بک پہ پڑھا ہے کہ مغلس تو سارا ٹائم جو ہے وہ یہ بنا رہے تھے ٹومز اور پتہ نہیں کیا پیسے ضائع کر رہے تھے. ٹھیک ہے، سو دس واز، اگر ہم ہسٹری آف ہائر ایجوکیشن کی بات کریں تو ایون ویسٹ میں بھی جو آپ کی ہارورڈ یا ییل ہے، دیز ور سیمینریز بیسیکلی. ٹھیک ہے، یہ بھی مدرسے تھے اور کلرجی مین کو پڑھانے کے لیے بنائے گئے تھے. سو دا پرپس آف یہ جو ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ یونیورسٹیز ہیں، یہ بہت لیٹ 19 سینچری کی ایک ویری کیپٹلسٹ اپروچ ٹو ہائر ایجوکیشن ہے. تو ہم لوگ یہ والا آئیڈیا جب اپلائی کرتے ہیں پاسٹ پہ، تو آئی تھنک دس از ویری ویری اگین مس انفارمڈ کہ ہم وہی ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اس زمانے میں. اینڈ اسپیشلی جب وہاں پہ جس ایجوکیشن جو تھی وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ اس طرح سے نہیں تھی کہ یو نیڈ اے بگر یونیورسٹی ٹو گو ٹو، اور لوگوں کے چھوٹے مدرسے تھے اور اس طرح سے ویری ڈی سینٹرلائزڈ کانسیپٹ آف ایجوکیشن تھا. ڈی سینٹرلائز بھی تھا اور مدرسے بے شمار تھے. وزیر خان ماسک واز اے مدرسہ، اس میں آپ دیکھیں ہوں گے سائڈوں پہ کمرے بنے ہوئے ہیں. میں نے پہلے ذکر کیا ہوگا، ابھی آج کل آکسفورڈ میں 2 پاکستانی اسکالرز ہی ہیں، ایک کراچی کی ہیں، ایک اسلام آباد کے ہیں. اب انہوں نے وہ برٹش آفس لائبریری سے وہ سارے ڈبے نکالے جس میں وہ سب اٹھا کے لے گئے تھے، جو سارا مواد وزیر خان میں تھا. تو وہ اس کے مارجنل نوٹس پہ پی ایچ ڈی کرنے کا سوچ رہے تھے ٹو ڈی سائفر دا پیڈاگوجی آف، کیونکہ مارجنل نوٹس میں ہوتا ہے نا اس چیز کے اوپر جو بھی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ ہے مدرسے کے، تو اس سے وہ اب ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا وہ ایگزسٹ کرتے ہیں سارا مٹیریل. تو وہاں پہ اتنا مٹیریل ہے لندن میں جو ابھی ڈبوں میں ہی بند ہے. تو خیر وہ وزیر خان کا پرٹیکولرلی چیزیں ابھی سامنے آئی ہیں جہاں پہ جو وہاں پہ پڑھایا لکھایا جاتا تھا وہ مٹیریل ہے. اور خیر اسی طرح دہلی کے مدرسے بھی ہیں، آج تک ہے. لاہور بھرا پڑا تھا. اب نقوش کا وہ ہے لاہور نمبر، اس میں علاقوں کے آج تک نام ہوا ہے. مدرسہ میاں وڈا ایک پورا محلہ ہے، مدرسے کا تو نام و نشان نہیں ہے مگر محلہ ہے. تو مدرسہ تھا تو محلہ ہے. دوسرا یہ سارے جو یہ کورٹیئرز ہیں جیسے یہ تھے یا جیسے یہ آرکیٹیکٹس تھے، ان کا بہت بڑا ٹائم ایز ٹیچرز گزرتا تھا. ون آف استاد، میں نے پتہ نہیں آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ نہیں، ابھی میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. لسٹ آف آرکیٹیکٹس اینڈ دا بکس دے ہیو ریٹن، 25 بکس ہیں، ان میں سے 2-3 آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. تو دے ڈنٹ ہیو ٹائم فار اورنگزیب's ڈاٹر. وہ اکثر ان سے کچھ چیز پہ نہ لکھوانا چاہ رہی تھی. انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آئی ایم ٹو بزی ود مائی ٹیچنگ اسائنمنٹس. اور یہ ان کا کیلیبر تھا کہ وہ ہائیسٹ لیول پہ لوگوں سے نا آئی ٹو آئی بات کر سکتے تھے اپنی علمی اور اس ساری وجہ سے. ایک مکالمہ ریکارڈڈ ہے. استاد احمد معمار لاہوری himself, who was a great scholar before anything else. اس ٹائم ہوا تو میں آپ کے پاس سامنے
تو وہاں آصف خان کی حویلی انہوں نے ڈیزائن کی لاہور میں، شاید چونا منڈی جو حویلی ہے لوگ کہتے ہیں شاید یہ وہ ہے. تو آصف خان ہے اٹس ہیوج اینڈ ایوری تھنگ، بٹ ہی سیڈ کہ یہ کیا ڈیزائن کر دیا ہے چھوٹا سا ایسے ہی. تو انہوں نے فل بدی ایک ان کو نا جواب کچھ دیا مجھے ویسے کہ آپ کے لیے تو جو ہے نا قبر ہی پوری ہوگی. انہوں نے مگر اس خوبصورتی لٹریری سٹائل سے کیا کہ آصف خان بھی مسکرا پڑا کہ اگر آپ کے لیے یہ بھی پورا نہیں ہے نا تو پھر تو ہی کوڈ ڈو دیٹ. ہی واز دا اسٹرانگسٹ بگیسٹ سورٹ آف گورنر آف دا، مطلب اس کا بھائی تھا نا نور جہان کا، کس کا، ممتاز محل کا بھائی تھا شاید، یاد بھول گیا مجھے، اعتماد الدولہ کا بیٹا تھا. anyway تو یہ ہمیں بالکل اصل میں ہمارے اس سے غائب ہو گیا نا کانشیسنس سے. یعنی کہ یہ اس کا مطلب ہے جیسے سید حسین نصر کہتے ہیں اس کا ایک ڈوم بھی نہیں بن سکتا اگر اس کے پیرالل ایک انٹلیکچوئل کانٹیکسٹ نہ ہو. کیسے بن سکتا ہے؟ اتنی بڑی بلڈنگ بھی کیسے بن سکتی ہے وداؤٹ ہول ایجوکیشنل سسٹم؟ اور اس کی بہت ہے پورا جو سارے کنگز تھے ہمیشہ سے، کنگز اینڈ دیئر کورٹیئرز یوز ٹو سپورٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز through supporting ulama of various types, philosophers and astronomers and mathematicians اور یہ وہ. ملا سیال کوٹی کی میں نے ذکر کیا کبھی آپ سے، ان کا بھی سارا کچھ ابھی سیال کوٹ میں بھی ہے. ہی واز اے گریٹ حکیم، یعنی کہ فلاسفی میں ان کا بہت تھا، لیڈنگ حکیم آف شاہ جہاز ٹائم، اینڈ ہی ہیڈ گرانٹس فرام دا کنگ. اور جب ہم شاہ جہاں کی ایک ایمبیسی گئی صفوت کورٹ تو وہاں ڈسکشنز اسی طرح کے ہوئے، علمی اور فلسافیکل ہوئے. تو انہوں نے کچھ ایسی بات کی کہ جو ان کی ایمبیسی کے لوگ تھے نا وہ کوئی خاص صحیح اس کا جواب نہ دے سکے. تو شاہ جہاں تک جب یہ بات پہنچی تو ہی wasn't very happy. انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے. He wrote a personal letter to Mullah Sialkoti, Abdul Hakim Sialkoti, saying کہ please reply to this philosophical problem. یہ تو ناک کی بات آ گئی ہے. تو انہوں نے جواب دیا جی میں کوشش کرتا ہوں. انہوں نے چھوٹا سا ایک رسالہ لکھا ہوں، میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں، اس کا ٹرانسلیشن ہے میرے پاس. آئی تھنک اٹس آن 2 philosophical problems ویری. تو وہ انہوں نے لکھ کے بھیجا تو وہ پھر صفوت کوٹ بھیجا گیا. تو یہ چیزیں بھی ہو رہی تھی، ہمیں ان کا ہوش و حواس سے نہیں. ہم سمجھتے جنگیں کرتے رہتے تھے اور یہ عیاشیاں کرتے رہتے، وہ بھی کرتے تھے، مگر یہ اگر علمی یہ سارا کچھ نہ ہوتا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ امریکن پورا جو ایک پیکیج ہے، اگر آپ کے سامنے آپ صرف اس کو جو ینگر بش ہے اس کو دیکھیں اور آپ کہیں یہ کیا چیز ہے، مسخرہ ہے یہ وہ، اس کا ڈزنٹ میٹر کہ وہاں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہاں ہارورڈ اور کیمبرج نہیں ہے یا جو بھی MIT وغیرہ. جو بھی سویلائزیشن ہوتی ہے اٹس اے ہول، اس میں آپ پوری ایک چیز ہوتی ہے نا، پیکیج ہوتا ہے، ورنہ وہ کیسے کام کرے گی. نظر گزرتی نہیں ہے، اٹس مین فریم اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں ملتی نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے. اس لیے بھی ہم بہت انفیملیئر ہیں ان کاموں سے. جیسے MPhil اسٹڈیز کے دوران آئی کیم اکراس اے میپ جس وقت انگلینڈ میپ بن رہا تھا، ایٹ دا سیم ٹائم یہاں پر مجھے جہانگیر کا ٹائم تھا یا شاہ جہاں کا ہی ڈیولپ ہول ورلڈ میپ جس میں ڈیفائن کیا گیا تھا اور پورے کیلکولیشن بنا تھا کہ دنیا کے نقشے کہاں کون سا ملک ہے اور انڈیا کس ایگزسٹ کرتا ہے. پر وہ چیزیں ہمارے پاس کچھ بھی اس میں سے نہیں، ہمارے اس میں نہیں ہے نہ ایجوکیشن میں ہے نہ وہ. البتہ اردو میں بہت ہے، جو یہ بر صغیر کا جو تعلیمی نظام وغیرہ ہے نا، اس میں بہت ایک مشہور کتاب ہے، وہ آپ کو بتائیں گے سارا ڈاکٹر امجد وحید، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ اس میں ہے کہ صوفیہ کا کنٹریبیوشن ٹو ایجوکیشن ان انڈیا، اس طرح کا سروے ہے، بڑا پیارا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا شاید کسی جو ایکڈیمیا میں ہے، تو وہ بھی میں آپ کو ریفرنس ڈھونڈ دوں گا. وہاں مقصد ہمارے کورس کا یہی ہے کہ آپ ہولسٹکلی چیزوں کو دیکھیں، نہ اس کے کانٹیکس میں، اس کے انٹلیکچوئل اور اسپریچول کانٹیکس. اس لیے ہم اس طرح تھوڑی ونڈوز دے رہے ہیں. یہ ایک ونڈو ہے آرکیٹیکچر کی، میں نے آپ کو ایک ونڈو دی تھی. مقصد یہی تھا کہ کیسے چیزیں
ایک ہولسٹک طور پر دیکھیں 2 ڈائمینشنل کچھ بھی نہیں ہے نا. ہم صرف پولیٹیکل اور پاور کی لینس سے دیکھتے ہیں. آج کل کے آرٹ ہسٹورینز بھی ایسے دیکھتے ہیں, وچ از ویری کوائٹ سیڈ دو. ویسے اسکالر ہیں جو اس کو تھوڑا سا چیلنج کر رہے ہیں, مجھے خاص نہیں کر رہے. میں آپ کو کیا بتاؤں اب, مگر شکر ہے ینگ اسکالرز بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جسٹ ان میوزک دیر واز اے 90, یہ انگریز کا مسئلہ زیادہ ہے. اس کو تھا کہ یہ بالکل نا بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں, جاہل ہیں, تو انہوں نے یہ ایک اپروچ بنائی ہوئی تھی کہ یہ جو سارے میوزیشین ہیں نا یہ بھی جاہل ہیں, پتہ نہیں کیا یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پوری ٹریٹیسز نکل رہی ہیں, بیکاز دس واز اے ڈسپلن وچ واز پارٹ آف کورٹ لائف. دیز aristocrats and these courtiers were writing books as well as the musicians were writing books, technical books on rags and tuning systems, پتہ نہیں کیا کیا. تو اب وہ لوگ going to the sources جو کہ لائبریریز میں ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا جیسے آرکیٹیکچر کے حوالے سے کتنا مٹیریل ہے in the mathematical, astronomical side. اچھا جی, اب ہم اپنے جی آپ نے کہا کہ وزیر خان کی کافی زیادہ جو بکس تھیں انٹلیکچوئل بکس وہ انگلش لے گئے ہمارے سے برٹش, تو ہم ان سے واپس کیوں نہیں لیتے اب جبکہ ہماری انڈیپینڈنس ہو گئی ہے؟ ہمارا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے نا, ہمارا ایشو ہی نہیں ہے یہ. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانی چیزیں پرانی ہو گئی, ہم تو آگے جا رہے ہیں نا. یہ نہیں کر سکتے, گامزن ہیں ہم لوگ. یہ نہیں کر سکتے. کوہ نور بھی واپس لینا پڑے گا, لیکن پھر سارے یہ جو ہمارے آٹومن جو ہیں جنہوں نے ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کی ہیں وہ بھی پھر واپس کر رہے ہیں. یہ بات کہیں ختم نہیں ہوتی. یہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ پھر لے جاتا ہے. اب وہ ختم ہو گئی بات. طاقتور تھا وہ سارا یہاں سے مال اکٹھا کر کے لے گیا. اب آپ طاقتور ہیں تو لے لیں واپس. ہاں, اور خیر اسٹڈی تو کر سکتے ہیں نا, ہمارے اسکالرس کر بھی رہے, مطلب ہے وہ تو بالکل صحیح کہہ رہی. اچھا یہ اب ہم سورت سنتے ہیں, سورہ تکویر جس پہ ابھی بات ہوئی تھی. اچھا اس میں میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر عربی لکھی ہوگی, نیچے ٹرانسلیٹریشن, مگر بیچ میں انگلش ٹرانسلیشن ہے, تو کیونکہ اس میں کافی امیجری وغیرہ آتی ہے, ڈسٹریکٹنگ ہوتا ہے. تو اگر آپ سینٹر والے پہ دیکھیں گے نا, یو ول گیٹ مور آف اے سینس آف اٹ. آئی مین دیٹس مائی سجیشن. 3 لائنوں میں آتا ہے نا نارملی. اوے آیا نہیں, کدھر چلا گیا, سوری, یہ آگے چل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق
الأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آگے چلتے ہیں تو ویسٹ ڈور آ جاتا ہے اس میں سورہ انفطار. انفطار کلیونگ اسنڈر. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. یہ لاسٹ ہے میرے خیال ہے. اس کے بعد ایک اور ہے البینہ بھی ہے. اچھا دو ہے, چار میں آپ کو سنا رہا ہوں, سوری تین نہیں, یہ تیسری ہے سورہ الانشقاق دا رینڈنگ اسنڈر. تو بڑا کلیئرلی ڈے آف ججمنٹ جی کے ڈسکرپشنز ہیں, اس لیے مشکات شریف میں کہا کہ ایسے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. واقعی اس میں تو ایسا ہی ہے کہ نقشہ کھینچا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Surah Bayyinah, the clear evidence. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. تو یہ مین ہماری پریزنٹیشن ختم ہوگی. اب میں کنکلوڈنگ والی کروں گا چھوٹی سی ایک چیز, مگر یہ ایک طرح کا ایکسپیریمنٹ ہی تھا. میں نے کہا کہ یہ پریزنٹیشن جب بنائی تھی کہ ہم نے 2 ڈے سیمینار کیا تھا
کیلیگرافی اینڈ آرکیٹیکچر کا کہ might be a good idea کہ ہم اس کو ہی جو چیز ہے اس کو ہی بولنے دیں اینڈ دین سی کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور شاید میسج جو ہے نا وہ زیادہ کلیئرلی آئی ڈونٹ نو. تو آگے چلتے ہیں پھر ڈسکشن سوال جواب ہوئے تو کر لیجیے گا. مین بلڈنگ ہاں اندر بڑی طرح طرح کی چیزیں لکھی ہیں مجھے تو اتنا یاد ہی نہیں ہے. میں ایک نظر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں مل گیا تو بہت اچھا ہے. مگر اس میں سورہ الفتح بھی ہے مجھے یاد ہے, ظاہر قل واللہ بھی ہے. یہ نیٹ پہ مل جاتی ہیں سارا جو بھی کچھ ہے نا تاج محل کی ایپیگرافی. یہ جی یاسین تو خیر پوری ہے, اس میں بھی ریزریکشن اینڈ اٹس اے پریئر فار دا ڈیڈ اور باقی بھی ہے اس میں کافی کچھ. زیادہ سورہ الفتح میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم جب وزیر خان مسجد جائیں گے تو اس کا جو سینٹرل ایوان ہے جیسے یہاں پہ پوری یاسین لکھی ہے وہاں پوری کی پوری سورہ الفتح لکھی ہے. یہ جو مسجد وزیرس میں جائیں گے اس میں جو لوگ جائیں گے وہ تو جائیں گے, جو لوگ زوم پہ ہوں گے ان کو زوم پہ دکھایا جائے گا یا وہ چھٹی منائیں گے اس دن؟ نہیں ہم لائیو ہوں گے. ہم نے وہ ابھی ایک اور ٹرپ بھی کیا تھا دوسری کلاس کے ساتھ, تو وہ امرتسر سے ہمارے ساتھ رہے ٹرپ پہ تھرو دا زوم لنک. انشاءاللہ کریں گے وہ. اپون ہر گریو کہاں چلا, چلیے اسی پریزنٹیشن سے ہی میرے خیال آ جائے گا, میں نے اس میں لگایا ہوا. تو اس میں مختلف آپ خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے. جسٹ ٹو کیپ اٹ بریف میں نے اتنا ہی سلیکشن کیا. اب ہم یہ گریو پہ آ جاتے ہیں. گریو پہ ممتاز محل کی گریو پہ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جو سائڈ ہمیں نظر نہیں آ رہی, یہ دیکھیں. اصل میں نا دو گریوز ہیں, ایک اصلی گریو ہے وہ نیچے ہے, اس پہ زیادہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہیں, جیسے کہ جہانگیر کے مزار جو لاہور میں ہے وہ تقریباً یہ اسی زمانے کی ہیں یہ چیزیں. ظاہر شاہ جہان کے دور میں بنا تھا نا جہانگیر کا, بالکل ایسا ہی ہے ویسے. تو یہ مگر اوپر جو ہے اس پہ کیا لکھا ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ لکھا ہے المقربون. یہ قرآنک ٹرمنالوجی ہے کہ جو جنت میں لوگ جائیں گے ان میں سے دوز ہو آر براٹ نائے, دوز ہو آر براٹ کلوز ٹو گاڈ. یہ اصل میں ادھر سے ایک آیت آ رہی ہے سائڈ سے اور یہاں تک انہوں نے کوٹ کی ہے, اور ادھر ایک اور آیت کا ٹکڑا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, verily those who say our Lord is Allah. تو in a sense اس کا میننگ یہ بنتا ہے کہ those who are brought nigh are the ones المقربون, and their definition is this ان الذین قالوا ربنا اللہ. مطلب اس کی لٹرری میں وہ فنیس کی بات کر رہا ہوں. اصل میں یہ جو ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا آگے چلتا یہ ہے کہ دوز ان الذین قالوا ربنا اللہ who say our Lord is God and then they are constant upon it. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, and then وہ استقامت رکھتے ہیں تو then تتنزل ملائکۃ, ان پہ فرشتے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں اور وغیرہ. ابھی وہ آئے گا آپ خود ہی میں وہ کوٹیشن اس میں آئے گی تلاوت تو آپ, اینڈ دیٹ از بیوٹیفل. مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے ورس. وہ پوری ورس یہ جو نہیں ہے یہ ٹوپ ادھر لکھی ہوئی ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, ادھر سے پڑھ لیں گے. چلے ایسے میں یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتا, پہلے ایک زمانے میں مجھے یاد تھی. یہ
قال تبارک قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین قالوا ربنا اللہ. میں اس میں یہ دکھایا کہ اتنی سی کوٹیشن انہوں نے لی ہے، دوبارہ لکھی ہے نا سائٹ پہ، مگر دس از دا ریسٹ آف اٹ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم. خیر اس طرح میں پڑھنے کی تو نہیں کوشش کرتا، مگر بڑا خوبصورت ہے، میرے خیال ہے ابھی آ جائے گی جو میں آگے دکھا رہا ہوں. اس میں یہی ہے کہ نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو، جو اس جنت کی تمہیں بشارت دی گئی تھی وہ تمہارے لیے تیار ہے. تو کیونکہ اس میں اتنا کلیئر نہیں ہے تو اس کی ٹرانسلیشن میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ دس از اے سول وچ ہیز ڈائڈ اینڈ از ناؤ بین ویلکم بائی دی اینجلس. اس کے کانٹیکٹ سے یہ تو ڈیتھ اور ایک قبر سے بالکل میچ کرتا ہے نا، کہ ناؤ اٹس بین کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ وہاں بھی تھے یہاں بھی تھے، اور یہ جو تمہیں پرومس کیا گیا تھا تمہیں اب مل جائے گا. ویئر اینی تھنگ دیٹ یو ڈیزائر یو ول گیٹ. تو ابھی اس پہ ہم ختم کریں گے، دین وی کین ہیو اے ڈسکشن اف نیڈ بی. بٹ اٹس بیوٹیفل، آپ پڑھیے گا کبھی اس کو. اچھا ہے نا، میں یہ اس میں سے ہے، سورہ الفصلت کی ایک آیت ہے. آیت 30 to 36 ہے. خود بھی آپ دیکھیے گا بعد میں، ابھی ہم سن لیتے ہیں. دس از دا اینڈ آف دا پریزنٹیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي اس نے مثلا وہاں ختم کرنا چاہا جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحیم کی طرف سے تمہارے لیے یہ ایک تحفہ جو ہے اس طرح کر کے. تو اس میں پوائنٹ یہ تھا کہ باہر کتنا وہ جلالی سا ماحول تھا اور یہ اینڈ میں آ کے کتنا انٹیمیٹ اور کتنا خوبصورت ہو گیا نا. وہ جو یہ کانٹراسٹ بھی بڑا خوبصورت ہے جو قبر کے اوپر لکھا ہے. خیر دس واز جسٹ اے اسمال گلمپس انٹو دی یوز آف کیلیگرافی. میرے خیال ہے اس کے بعد اب تاج محل آپ اس طرح نہیں دیکھیں گے جیسے پہلے دیکھتے تھے. تیمور صاحب آپ خود تو گئے ہوں گے تاج محل؟ ہاں ذرا چھوٹی عمر میں گیا تھا، اتنا سمجھ نہیں آیا تھا. کالج سے گئے تھے ہم لوگ. تو کوئی کیا کہنا چاہیے، میں سب سے ہی پوچھتا ہوں باری باری آپ لوگوں کے تاثرات اینڈ کامنٹس. جی مہر. آپ نے میرے سے اسٹارٹ کیا. نہیں مجھے تو کافی آلریڈی کافی فیسینیٹنگ لگ رہا تھا، لیکن آئی تھنک کہ جب جیسے آپ نے ایکسپلین کیا تو اب اس لائک ایک گوز پمپ سے آ رہے تھے، لائک یو نو جسٹ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ انہوں نے کتنا ڈیپ سوچا اس چیز کے بارے میں، اور اس کا جو کنیکشن تھا لائک جیسے جیسے آپ سورہ سنا رہے تھے تو ایک اور میں تھی میں تو تھرو آؤٹ دیٹ لائک
تو دیٹ واز ریئلی ویری انسپائرنگ ایکسپیرئنس آنیسٹلی. اور مجھے تو ویسے بھی کافی لائک میں تاج محل کو ہمیشہ سے اس طرح سے دیکھتی تھی اور میری ہمیشہ سے خواہش تھی, لیکن اب میرے اندر اور خواہش ہو رہی ہے کہ ہم کیسے جا سکتے ہیں وہاں پہ, اس جگہ کو اس طریقے سے اور اس لینس سے ایکسپیرئنس کریں. کیا آپ نے بات کی ویسے. جی نہیں, جب پہلی دفعہ پریزنٹیشن کی تھی تو اٹ واز کوائٹ موونگ فار مائی سیلف آلسو. لوگ بھی, اسٹوڈنٹس بھی کئی جو ہے نا ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھی بائی دی اینڈ آف اٹ. ظاہر ہے جب ان پرسن بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اور ہوتا ہے, یہ دور کی بات اور ہوتی ہے. جی سارا, آپ کے کوئی اگر آبزرویشن یا کامنٹس ہوں تو. First of all, thank you so much. آپ نے اچھا, I think the overall course is really amazing and fascinating, and especially the way you teach and everything. تو آج کی جو ہماری ڈسکشن تھی, I had watched a documentary very long time ago, maybe 5-6 years ago, about Taj Mahal, جس میں انہوں نے تقریباً یہی ساری باتیں بتائی تھی, سمبلزم اور اس طرح سے. And I was very impressed at that time. اور چونکہ میرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے آرٹ میں, تو وہ سمبلزم کا کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا تھا مجھے کہ کیسے ہے. لیکن جو آج کی کلاس سے مجھے اسپیسیفکلی آئی تھنک دا فوکس آن کیلیگرافی جو ہیوی فوکس تھا آئی تھنک, اور اس کا جو میننگ ہے, آئی تھنک اس کلاس میں نے ایک چیز بہت زیادہ سیکھی, وہ ہے جمال اینڈ جلال کا جو کانسیپٹ ہے. I think that how it applies and how it shows. اور دنیا میں I think I traveled a lot, تو وہاں پہ نا میں جب بھی ڈفرینٹ قسم کی ریلیجس بلڈنگس میں گئی ہوں ہمیشہ, جیسے شنٹو شرائنس یا کسی بھی طرح کے ڈومس ہیں یا بدھسٹ یا جو بھی ہیں, تو whenever I go I have a certain kind of feeling. تو جو ایک اسلامک آرکیٹیکچر, جب آپ ایک بلڈنگ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, the feeling you have, but it's very hard to interpret why you have that feeling. So I think اب اس کا جو meaning ہے نا, اب سمجھ آ رہی کہ what is the reason behind to have that kind of experience, like what creates that experience, why it's different, why it's not the same as a Buddhist temple, why it's not same as a Hindu temple. So now you understand it. I can do popcorn meanwhile, and I can pick Bushra. جی سوری, میرا تو کنیکشن بیچ میں ہیلڈ اپ ہو گیا تھا. کیا آپ جی بشرا. اگر پہلے اس زاویے سے مطلب یہ سارا کچھ پتا ہوتا تو جب دیکھا تھا جس ٹائم اور وزٹ کیا تھا, سو ایک ڈفرنٹ ہوتی ہے, ایک ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی. اب آئی اسٹارٹ فالنگ کہ اچھا دیکھا تھا, یہ تھا, کیا تھا وہاں پر. سو اگین fascinates me, اور اب اسلامک کے سے اور اس ٹائم پہ ایک آرکیٹیکچر پلان بنتا کیسے تھا, ناٹ جسٹ دا بلڈنگ بٹ پوری پلاننگ ہوتی تھی, جس میں ایک فساد کی بلڈنگ ہے, پھر تیرے باغ, اور پھر اس کے بعد مین اسٹرکچر ہوتا تھا. سو اس کی پلاننگ پہ بھی اگر we could discuss how overall Islamic thought کس طرح آرکیٹیکچر کو overall ایکسپلور ہو رہا تھا اس کانسیپٹ سے. سو مطلب فار می اٹس انٹرسٹنگ, اینڈ کیونکہ آرکیٹیکچر مین تھیم نہیں ہے, سو اٹس کیوریوسٹی کافی زیادہ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ. جی سر, ہمارا کنیکشن تھوڑا جی سر, میرا میں نے تو بیچ میں ویسے 2-3 چیزیں کہی ہیں. ایک آخری چیز میں صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی تشنگی باقی رہ گئی ہے. اس کی جو معنویت ہے, اس کی جو سمبلزم ہے, اس کا اگر آپ ہمیں مزید کچھ, ظاہر ہے اس کلاس میں تو سب کچھ نہیں کور ہو سکتا, تو تاج محل کے حوالے سے اگر آپ کچھ ریفرنسز دے دیں جس کو ہم آف لائن اسٹڈی کر لیں,
آئی تھنک وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ یہ جو صورتیں ہیں، یہ صورتیں رادر، یہ جو چوز کی گئی ہیں یہ ہیں، اندر کچھ اور ہے، جلال ہے اندر جمال ہے، اس کو کچھ مزید ایکسپاؤنڈ کریں تو آئی تھنک وہ ذرا مزیدار ہوگا. جی 100% یہی مقصد تھا کہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. اب جو اصل آرٹیکل ہے نا جہاں سے اسٹوری شروع ہوتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. وین بیگ، وہ میں شروع میں بتا چکا ہوں، شاید آپ نہیں تھے شروع میں. وہ ہے وین بیگلی کا آرٹیکل ہے. ہاں وہ بڑا فیمس ہوا ہے تو اب وہ ڈاکیومنٹریز ہر جگہ وہ ریفر ہوتا ہے. اس کا نام ہے The Myth of the Taj Mahal and a New Theory of its Symbolic Meaning. اس میں اندر مسائل بھی ہیں مگر اوور آل بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے. یہ کوئی اگر ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے کوئی یہ چیٹ میں ذرا پلیز یہ لکھتے ہیں ود دی آتھر. سر جی میں شیئر کر دوں گا نا آپ سے ایگزیکٹ اس کا. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ. مجھے زیادہ تو اس پہ اتنا نہیں سمجھ آیا ٹو بی آنیسٹ، لیکن میں آپ نے جو مجھے بتائی ہے نا صورتیں، میں ان کا ایک لسٹ نکال لی. مجھے اس کی ایون جو سیکوینسنگ ہے وہ بھی انٹرسٹنگ لگی ہے کیونکہ سیٹس آف 3 چل رہے تھے. مطلب اگر آپ دیکھیں سورہ ضحیٰ، سورہ انشراح، سورہ 3 اٹس 93 94 95 آگے بھی طرح سے 3 چل رہے تھے. تو آئی واز آلسو تھنکنگ شاید اس کی بھی کوئی سمبولوجی ہو، لیکن جس طرح زبیر صاحب نے کہا کہ وہ تشتگی والا ایلیمنٹ ہے اور پروبلی اس میں وہ شاید نیومرولوجی کا بھی کوئی انہوں نے ایک چیز ڈالی ہو جو کہ بعد میں اگر اس کو اور زیادہ اسٹڈی کریں تو اس کو سمجھ آ جائے. بٹ دس از ویری انٹرسٹنگ. بلکہ مجھے اس سے وہ جان برجر کا ویز آف سین والا بھی لیکچر یاد آ گیا تھا کہ اگر ان لوگوں نے تاج محل کے اوپر بھی کیا ہوتا جس میں 3 چیپل کرتے ہیں زیادہ تو شاید وہ بھی اس کی سمجھ آتی کچھ اور. انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، بڑا اچھا ہے، زبردست. ہاں بات تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایسے ہی کچھ ہے. جی غنا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی میں نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا تھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد جس طرح سے تلاوت جو یہاں پہ صورتیں لکھی ہوئی ہیں اس کی میں نے سنی ہے، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ایکچولی ٹوم پہ لکھنے سے شاید اس کا زیادہ اثر ہے اور ایک کانٹیکسٹ مل جاتا ہے. مطلب بجائے اس کے کہ ہم اس کو اگر صرف کاغذ پہ ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک پورا ایک سین کریٹ ہو جاتا ہے نا. مطلب اب جب جاتے ہیں تاج محل جاتے ہیں تو وہاں کا ایک انوائرمنٹ ہے اور اس انوائرمنٹ میں جب آپ یہ آیات پڑھتے ہیں تو پھر اس کا اثر کچھ فرق ہوتا ہوگا. تو آج مطلب مجھے وہ زیادہ میننگ فل لگ رہی تھی وہ آیات. تو یہ تھا اور بڑا زبردست تھا اور یقیناً وہی بات ہے کہ کیوریوسٹی بھی ہے اور آپ شیئر کریں گے مٹیریل تو اس میں پھر مزید چیزیں پتہ چلیں گی. لیکن بہت زبردست اچھا رہا آج کی پریزنٹیشن. جی بہت شکریہ. اور یہ آپ نے جو ابھی پوائنٹ کہا نا یہ بھی بڑا زبردست اور ضروری پوائنٹ ہے کہ بھائی جب بلڈنگ پہ دیکھنے سے اور جہاں لکھا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کی بات اور ہے، یہ بڑی صحیح بات ہے. اچھا یہ تھوڑا سا میں اس سٹائل سے یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو ہم وزیر خان مسجد جائیں گے نا وہاں بھی یہی چکر چل رہا ہے اور وہاں تھیمز کافی فرق ہیں. وہ اور بھی اس میں کیونکہ مقبرہ نہیں ہے نا، مسجد ہے تو وہاں ڈرانے والی کوئی بات نہیں ہے. وہاں سارا جو ہے نا وہ ایمان کی گہرائی کی بات ہے. تو بہت ہی اس میں بھی مطلب قرآن سے بھرا ہوا ہے اصل میں، اور چند اقوال بھی ہیں، صوفیہ کے اقوال ہیں. شاید کوئی دنیا میں مسجد نہیں ہوگی جس میں صوفیہ کے کوئی 4 یا 5 اقوال ہیں، 3 + 2 5. تو بہت ہی دلچسپ ہے. ونس اگین ایون دیٹ اس کو میں ہمیشہ اس کا نام دیتا ہوں مسجد وزیر خان مرر آف سویلائزیشن، کیونکہ دیس از واٹ ریفلیکٹس ہول سویلائزیشن نا، کہ سارا جو ان کا انٹلیکچوئل کانٹیکسٹ ہے کہ اس میں ان کی علمیت دکھتی ہے کہاں اس میں. اور یہی آپ لوگوں میں سے کافی لوگ نہیں آئے تھے، میں سارا سے کہہ رہا تھا کہ وہ جو الہ آبادی صاحب کا جو انہوں نے 12 پیج ٹرانسلیشن دیا، وہ تصفیہ یا جو بھی ہے اس کے فٹ نوٹ آپ پڑھیں تو وہ 3 مینuscripts پہ بیسڈ ہے.
ایک مینuscript دیوبند کی لائبریری سے ہے, ایک قم کی اور ایک نجف کی. تو دس ان اٹ سیلف سیز سو مچ. یہ انڈین انٹلیکچوئل کی جو کو پڑھا جا رہا تھا عراق میں, ایران میں, ایک شیئرڈ اسپیس تھی انٹلیکچولی اینڈ اسپرچولی. اچھا جناب, اب اور ڈاکٹر, ہاں آپ کی اجازت سے تیمور صاحب میں اور کہنا چاہوں گی کہ ہماری نا بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پرٹیکولرلی برے صغیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ہم تو یہیں کو بلانگ کرتے ہیں, تو یہاں کا ایجوکیشن سسٹم کیا تھا. مطلب یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے تو عمارتیں بنا دی تھیں اور عیش و عشرت کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھے کر رہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی ٹیکسٹ ایسی ہو تھوڑی کمپریہنسو سی, جس میں کہ یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کیا تھا, طریقہ کار کیا تھا اور کانٹینٹ کیا تھے, تو اس حوالے سے کچھ اگر پتہ چل سکے تو یہ تھوڑا ہمارے پاس بھی ایک آرگومنٹ آ سکتا ہے. And I also teach history of higher education in the US. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جب ایسا کوئی سیشن کریں تو I can add the American higher education perspective کہ how it evolved. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اوہو 15ویں صدی میں ہارورڈ تو ایسے پورے کا پورا کھڑا ہوا تھا. نہیں, ایسا نہیں تھا. 15ویں صدی سے لے کے 18ویں اور 19ویں صدی کے اینڈ تک ہارورڈ ایک آلموسٹ سیمینری تھی, ایک مدرسہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارے دماغ میں ایکسیسولی گلوریفائڈ امیجز ہیں, American higher education system was very messed up. It took them very long time to be there what they are. So یہ بھی تھوڑی مکس بسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ویسے میں نے کمنٹ کرنا تھا مس سارا, امیرکن ایجوکیشن سسٹم از اسٹل میسڈ اپ بگ ٹائم. According to a traditional point of view, it is still messed up. Yeah. آپ ابھی ایک ماسٹرس کی ڈگری کے لیے میری بہن اپلائی کر رہی ہے. سو the cost, only the tuition cost is $80,000 for 1 year program. Yes, صحیح. اچھا دیکھیے دیکھیے سارا کچھ ٹرانزیکشنل ہو گیا نا, مطلب ایجوکیشن جو بزنس بن جائے گا, ٹرانزیکشنل ہو جائے گا, تو پھر یہی ہوگا ظاہر. آپ یہ دیکھیں کہ استاد اور شاگرد کا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ بھی ٹرانزیکشنل ہو گیا ہے. وہ اس میں اسپرچل ایلیمنٹ نہیں. جی جی بالکل ایبسولوٹلی کسٹمر سروس پرووائڈر ہیں بیسیکلی استاد جو ہے, اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کسٹمر ہے. اور یہ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ یونیورسٹی ہے امریکن, جو ابھی ہمارے ماڈلس ہیں, وہ ہے ہی یہ ہے کہ دس از an organization which provides services to students up to hi-fi dinings, اور ساتھ میں آپ کو barber shops and everything, you know, you name it, and every service is there, and buses are there, and آپ کے یہ سارے vendors بھی ہیں وہاں پہ. So it's a very different purpose as مطلب sole purpose knowledge dissemination نہیں ہے. knowledge بیچارے teachers کی تو اتنی بری حالت ہے کہ وہ adjunct انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جن کو پیسے نہیں دیتے. So basically in reality the tenure track job is very hard in the US, اور کتنی کم ہے یہاں. اوور آل وہ اگلے سیمسٹر میں شاید آپ, میرے خیال لاسٹ سیمسٹر میں غالباً آپ پڑھیں گے وہ رین آف کوانٹٹی جو گنو کی ہے. تو اس کانٹیکس میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ جو پورا سسٹم ہے اس میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, آبسیشن وتھ کوانٹٹی, ہر چیز کو کوانٹیفائی کرنا. تو یہ بھی بیسیکلی ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نیگیٹو ایسپیکٹ ہے آج کل کے ایجوکیشن سسٹم میں, خاص طور پر ویسٹ میں. جو آبسیشن وتھ کوانٹٹی ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا ہر جگہ بیسیکلی. پرپس یہی ہے نا کہ ٹو پریپیئر فار اے جاب مارکیٹ, بس پیسے کمانا. جی جی بالکل, اٹس آل اباؤٹ نمبرز جسے کہتے ہیں. یہ غنا کے سوال کے جواب میں شازیہ نے بہت اچھا کہا کہ ڈاکٹر امجد has done some interesting talks in education. تو وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہے, وہ ہم آپ سے پھر لنکس بھی شیئر کریں گے. اور وہ جو پڑھا رہے جو کورس ابھی ہم اس میں دوسرا جو ٹاپک ڈاکٹر صاحب پڑھا رہے ہیں وہ اسی موضوع پہ ہے. پھر آپ ان سے پوچھے گا, وہ کافی ریسورسز آپ کو بتائیں گے. شروع میں ہمارے ویسے اسی پہ ڈسکشن ہو رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے. تو چیزیں ہیں اردو میں ہیں زیادہ تر, اور انگلش میں بھی ہیں ویسے.
جی تو یہ میں سرچ کروں گی، اس پہ یوٹیوب پہ سرچ کروں گی. کچھ آئیڈیا مجھے ہو بھی رہا تھا، پچھلے جو ٹاکس تھی ان کے دوران بھی مجھے کچھ آئیڈیا ہو رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں سرچ بھی کروں گی اسے. جی مگر یہ بڑا اہم آپ نے جو سوال اٹھایا نا، یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جب ایسی چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر سوال یہی ہوتا ہے کہ وہ ریسورسز کہاں ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلے. جی جی تیمور صاحب ایک چھوٹا سا کمنٹ کر رہے تھے. وہ پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آرکیٹیکچر، یہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے، ان کی یہ شیپس اس طرح کی کیوں ہیں، اور اس میں میرا خیال ایک لا آف اٹریکشن ہے کہ سملر تھنگس دے اٹریکٹ ایچ ادر. تو بیسیکلی یہ خاص طریقے سے اگر کنسٹرکشن کی جائے کاسمک ماڈل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو بیسیکلی سچ کائنڈ آف کنسٹرکشن دے اٹریکٹ دا اسپرٹ کیونکہ وہ بیسیکلی اسپرچل انفلوئنسز کو اٹریکٹ کرتی ہیں. بیسیکلی اصل میں فزکس میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اپوزٹس اٹریکٹ ایچ ادر. جو ماڈرن آرکیٹیکچر ہے وہ اسپرٹ کو پیچھے جیسے کہتے ہیں وہ ریپیل کرتا ہے ایکچولی. یہ اچھا پوائنٹ ہے بہت. ٹریڈیشنل فارمز are symbolic, and symbolic means کہ they reflect some higher reality. You're not used to looking at things جی like جی that. اصل مسئلہ یہ. جی اسد آپ کا کوئی کامنٹس ہوں؟ جو باقی یہاں جو چیز مجھے سب سے زیادہ فیسنیٹ کر رہی ہے ریگارڈنگ دس لیکچر آف ڈے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو انٹلیکچوئلس تھے ان لوگوں کی اپروچ ٹو ریئلٹی کتنی زیادہ انفلوئنس تھی یونٹی آف بینگ سے. اور ایک اور چیز جو مجھے فیسنیٹ بہت زیادہ کر رہی ہے وہ یہ جو سورج کی جو جیسے کہ باہر کون سی ہونی چاہیے اور اندر کون سی ہونی چاہیے، یہ مجھے کافی کویشچنس بھی ہیں کہ ایسا کیوں ہے. جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ حج سے پہلے کچھ سورج ہوتی ہیں وہ تھوڑی جلاتی ہوتی ہیں، اس سائڈ سے ہوتی ہیں، جس میں خدا کا جو غصہ ہے اس سے جو شاید غصہ از ناٹ دا رائٹ ورڈ، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ جو انسان کو ڈراتی ہے چیز، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں وہ تھوڑی نرم سورج آ جاتی ہیں. تو یہ چیز تھوڑی فیسنیٹ کری کہ ان کی جو سورج کی چوائس ہے وہ اس طرح سے کیوں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یونٹی آف بینگ سے اس وقت جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کی اپروچ ٹو ریئلٹی وہ اتنی زیادہ انفلوئنسڈ ہے اور وہ لوگ اس وقت پاور میں بھی ہیں. تو آج ایسا نہیں ہے. بالکل بہت اس میں بہت ساری باتیں آپ نے ویسے کر دی. ایک تو یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اسپرٹ آف دا ٹریڈیشن کو ریفلیکٹ ہی نہیں کر سکتی اگر یہ جو آرٹس ہیں یہ اسپرٹ سے کنیکٹڈ نہیں ہوں گے. اور یہ تقریباً ایک فیکٹ ہے کہ اس زمانے میں تصوف کا بھی ایک عروج تھا، اور یہ بہت سے جو لوگ ہیں یہ اسپیشلی جو آرکیٹیکٹس ہیں وہ، اور حضرت میاں میر سے بہت سے لوگ ان میں سے لنک تھے. دارا شیکو بذات خود لنک تھا، اور یہ اسکالرز اس کے ساتھ لنک تھے. وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انتصاب جو کیے ہیں ان لوگوں نے بکس دارا شیکو کو کی ہیں. تو یہ اور کیلیگرافرز بھی اکثر درویش ہوتے تھے. میاں میر صاحب کے حلقے میں تھے، ان میں سے شاید جو ہم دیکھیں گے وزیر خان پہ ہی واز ون آف دوز. تو یہ پورا ایک نظام تھا، یہ ہو نہیں سکتا نا وداؤٹ دس. اس لیے میں کئی دفعہ کہتا ہوں اگر حضرت میاں میر نہ ہوتے تو تاج محل بھی نہ ہوتا. اس طرح لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، بٹ دیٹ از پروبیبلی ٹرو. اور وہ خود اتنے زیادہ گوشہ نشین تھے کہ بادشاہوں کو بھی بھگا دیتے تھے، مشکل سے ملتے تھے. جہانگیر اور شاہجہاں ان سے ملے ہیں مگر اتنے کوئی خوشی خوشی یہ نہیں ملنا نہیں چاہ رہا تھا. اور لوگوں کو تو وہ تھے تو گوشہ نشین تقریباً، مگر ان کا اثر بہت زیادہ تھا. اور ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ ان اسلامک سویلائزیشن دس لا از مور لیس ریکگنائزڈ آلویز کہ behind every great person there is a spiritual light who may not be, who would probably be unknown. So that's what we see with this particular family of architects, for other intellectuals of the time. اور سب سے بڑی مثال آپ لے لیں حضرت میر خسرو کی. وہ تو کورٹیئر تھے، بہت زبردست اسکالر تھے. اگر موقع ملا یا بلکہ ڈاکٹر صاحب نے شاید آپ سے ان کے کچھ چیزیں شیئر کریں گے یا کر لی ہیں. He was a genius with language and words. ہم نے نہیں چلے کہیں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں ان کی جو
پوئٹری پہ ہے، دیباچہ غرۃ الکمال، ان کا جو تھرڈ دیوان ہے اس کا انہوں نے جو پریفیس لکھا ہے اٹس لائک ٹریٹیز آن پوئٹری. اٹ از فل آف قرآن اینڈ جسٹ امیزنگ ہے. یعنی کہ اس وقت 1000 سال پہلے بھی وہ کہیں سے کم نہیں تھے. ہم سمجھتے ہیں کوئی پروگریسو ایوولوشن ہو رہا ہے، تو انڈیا میں بہت بہت الائیو انٹلیکچوئل اور اسپریچول سین رہا ہے، تو یہاں اتنی بڑی سویلائزیشن بنی ہے. کہنے کا مقصد یہ پرنسپل شاید ایسے ہونا چاہیے. اور کوئی اور ڈاکٹر عمیر اگر آپ موجود ہیں، کوئی ہمیں کامنٹ دینا چاہیں، پھر ہم اس کے بعد ابا اپنا احمد سرفراز صاحب، پھر میرے خیال ہے سارے ہو جائیں گے. جی تھینک یو، بہت اچھا آج کا سیشن رہا. بس ایک چھوٹا سا کامنٹ تھا. میں ویسے ہی اپنے طور پہ ایک چھوٹی سی ریفلیکشن کہہ لیں کہ کیلیگرافی اور آرکیٹیکچر کا جو یہ کمبینیشن جو جس پہ آپ نے روشنی ڈالی، تو میں سوچ رہا تھا کہ بیسیکلی جو بھی اس طرح کی آرٹیسنل جابز ہیں، جس طرح کیلیگرافی کسی دور میں تھی اور اب بھی ہے، اور اس دور میں ٹریڈیشنلسٹ پرسپیکٹو کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو جو جابز ہوتی تھیں وہ ان سرچ آف میننگ بھی لوگوں کے لیے فلفلنگ ہوتی تھیں. تو شاید جب آرکیٹیکچر کے اوپر کیلیگرافی آتی ہے تو وہ بندہ پہلے وہ علم نافع اس نے خود حاصل کیا ہوتا ہے، اور ایونچولی what made meaning یا what bestowed meaning on his life eventually جب آرکیٹیکچر پہ وہ چیز ثبت ہو جاتی ہے تو it transcends an individual، اور وہی پھر میننگ اور وہی سینس آف awe جو ہے پھر دوسروں کو بھی اکراس جنریشنز ٹرانسمٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جسٹ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی. اور بالکل شاید بغیر مطلب آرٹیکولیٹ آپ نے بہت ہی خوبصورت کیا ہے. شاید مقصد ایسے ہی ہے. آپ کی بات بہت ہی عمدہ بات ہے. اس میں وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کلاسک یا ٹائملیس کوالٹی شاید آتی ہے، آ جاتی ہے اس میں. یہ اس کا ایک پہلو پہ آپ نے دیٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ اینڈ ٹرو فار آل گریٹ آرٹ ریئلی. کون رہ گیا جی؟ سرفراز صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی تھینک یو جی، میں بڑی اچھی پریزنٹیشن آپ نے دی. میں صرف میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک حدیث کی بنیاد پر انہوں نے اس کو ایک کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کمپلیٹ بیسس پر. تو ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اسی طرح جو بقیہ احادیث ہیں اس قسم کی یا قرآن پاک کی آیات ہیں مختلف، تو کیا اس قسم کی کوئی کوشش کسی اور نے بھی کس جگہ پر کی ہے، موجود ہے؟ اور یہ تو ہوگی آرکیٹیکچر کے اندر، کیا کسی ڈفرینٹ جو ڈسپلن ہے نالج کے، تو اس کے اندر بھی کسی قسم کی ریپرزنٹیشن جو کنکریٹ ٹینجیبل قسم کی ہو، تو کیا کوئی ایگزامپلس اور بھی ہیں؟ تھینک یو. اچھا، میں اس کو ذرا فرق دیکھوں گا. اصل میں یہ امریکن ہے نا، امریکنوں کا اکثر تھوڑا سا نا کئی چیزوں میں وہ ذرا فلیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی کانٹیکسٹ ہی نہیں ہے. تو وہ ایسے نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ اس کو پڑھیں ان آیات کو، تو وہ یہ ہم لوگوں کا طریقہ بات کرنے کا کہ پورا آخرت کا نقشہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے. اب وہ اس کو ایسے انٹرپریٹ کر رہا ہے، آپ یہ آیات پڑھیں تو آپ کو ویژن آ جائے گا. ویژن کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ آیات ہی بالکل نقشہ ہی تو کھینچنی ہے. تو وہ حدیث نہیں ہے سینٹرل. مطلب آئی تھنک اس کا ایمفیسس تھوڑا سا آف ہے. اصل بات یہ کہ یہ فار مسلم ہو از انگیجڈ ود دا قرآن، تو یہ تو کافی آبویس ہے نا. اب اصل پوائنٹ یہ نہیں ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے چنتے تھے آیات. اب کل ہم نے سیمینار میں وہ مطلب ہستوریس پہ ہی بنا تھا ایک آڈیو ویڈیو پریزنٹیشن، تو وہ بھی ویسے کیلیگرافی کرتی تھی، مگر اس میں جیسے ایک تلوار کی شکل تھی. اب وہ تلوار ہے لوگوں کو مارنے کے لیے. اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں. اب اس میں جنت کی باتیں ہیں، اس میں شہادت کی باتیں ہیں. یعنی کہ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ، کیونکہ قرآن از ایٹ دا سینٹر آف ٹریڈیشنل مسلمز لائف اینڈ گیوز میننگ، تو وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے نا آرٹسٹ. جیسے کہا عمیر صاحب نے، ہی از انگیجڈ ود دوز ورسز گیو میننگ ٹو ہز لائف.
تو وہ اس کو اس کا جو اس کے ساتھ کنیکشن ہے اور جو ٹریڈیشن کے وجہ سے اس کو اس کے مختلف، اور خصوصاً تصوف میں یہ قرآن بہت کھل جاتا ہے بہت، ورنہ ویسے ہم پڑھتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن وہ تو کوئی خاص سمجھ نہیں آتا، کافی ڈرائی سا لگتا ہے، کوئی اس کی سینس نہیں. مگر اگر آپ ٹریڈیشن کے حوالے سے پڑھیں، جیسے حضور نے کہا کہ ہر آیت کا ایک یا 7 باتیں ہیں، 3 درجے انہوں نے بتایا، ظاہر ہیں اور وغیرہ. یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کہ اس کی جب انٹیریئر کھلتا ہے تو اس اور کئی ڈائریکٹ بھی ہے موضوعات ہیں. وہ تلوار کے موضوع انہوں نے جو طرح لکھا، ایک مثال دے رہا ہوں فراز صاحب، کہ ہمیں اس سے سینسٹائز ہونے کا، میں صرف میرا پوائنٹ یہ کہ وی شوڈ بی سینسٹائز ٹو دس وے آف اپروچنگ. اب آپ کو جگہ جگہ دیکھیں گے یوٹینسلس پہ ایسے جملے دیکھیں گے which are appropriate to utensils. کورڈوبا میں جو وہ ہے کورٹ آف لائنز ہے، اس میں وہ 12 شیر ہے جن کے اوپر وہ پانی کا وہ رکھا ہوا ہے حوض جس میں سے پانی گرتا ہے، اس کے چاروں طرف جو پوئٹری ہے عربی کی وہ اس کے مطابق ہے. وہ مطلب اٹ گیوز میننگ ٹو دا ہول سین. میں تو یہ اس طرح دیکھتا ہوں، کوئی لٹرلسٹ نہیں دیکھتا نا کہ ادھر انہوں نے دیکھا پھر وہ کر دیا وغیرہ. I don't know whether I'm able to express myself, مگر پوائنٹ یہی ہے کہ بہت استعمال ہوا ہے قرآن. اور اس کا بہترین نمونہ یہ کہ جب ہم وزیر خان مسجد جائیں گے تو وہاں آپ کو بالکل ایک اور ہی پروگرام ملے گا، بٹ ونس اگین تھاٹ آؤٹ. جو ان کو تو ایک ذریعہ چاہیے تھا، جیسے عمیر صاحب کہہ رہے نا کہ سیکرڈ ٹیکسٹ کے اور سینگس کے اس میں حدیثیں بہت ہیں، مختلف پہلو سامنے لانے کے. تو وہ تو خیر اب میں کیا کہوں. یعنی کہ جو ہاں جی نہیں آپ اپنی بات جی اس میں نا محراب کے اوپر ایک ایسے کارنس ہے، اس کے اوپر ایسے پینلز ہیں. اب ان 4 یا 6 پینلز میں ایک ہی تھیم ہے. وہ انہوں نے، آپ خود ہی سے سمجھ لیں گے، انہوں نے چنی ہے احادیث جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے ہیں، حضور کے اقوال ہیں. تو وہ تھیم ہے، اس پورشن کی وہ تھیم ہے. کیا تھیم ہے کہ بھئی جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو قبر کا وحشت نہیں ہوگی اور عذاب نہیں ہوگا. جو لا الہ الا اللہ خلوص سے پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا اس کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تھیم سے ٹھک 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 کر کے بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ ایک میں نے اگزامپل آپ کو دی ہے. تو وہ بہت رچ ہے اور ہمارا لگتا ہے کہ سب کو، میں تو اتنا نہیں جانتا مگر ان 2 بلڈنگ سے ہی اتنا کچھ لوکنگ ایٹ دیز بلڈنگز اوور دی ایئرز. وزیر خان مسجد جب ہم جاتے ہیں ہر کچھ نیا ملتا ہے، اس میں اتنا کچھ ہے. جی آپ کی بات سن کے مجھے بس یہی کامنٹ آ رہا تھا کہ ایز آئی واز گروئنگ اپ، آئی ڈونٹ نو اف اینی باڈی ہیز ریسنٹلی گون ٹو اسکول، بٹ آئی واز ان اسکول ان دا 90s اینڈ ارلی 2000s. تو مجھے یہ آ رہا تھا کہ ہم لوگ جب بھی وزٹ کرتے ہیں ان ہسٹورک بلڈنگس کو تھرو اسکول ٹرپس، ہمیں کبھی اس لینس سے کسی نے نہیں بتایا، اور کبھی بھی وزیر خان ماسک کا وزٹ ہی نہیں تھا میرے اسکول ٹائم میں. تو ہم لوگ لاہور فورٹ گئے، ہم جہانگیر کے مقبرے پہ بھی گئے، بٹ کسی نے ہمیں کیلیگرافی، اس کی اس طرح سے سگنیفیکینس ود ان اسلامک انٹلیکچولیزم یا ڈیولپمنٹ، اور اس کی کیلیگرافی کا ایسپیکٹ، اس کا آرٹ کی ہسٹری کا ایسپیکٹ کبھی بھی نہیں کسی نے ایکسپلین کیا. تو آئی فیل کہ یہ ہمارا بہت زیادہ گیپ ہے ود ان دا کریکولم اٹ سیلف ایز ویل، جس میں ہم ایک سائڈ آف دا ہسٹری بس بتا رہے ہیں اور اسی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. جس طرح ابھی لاسٹ سیشن میں زبیر صاحب نے بھی بات کی کہ مجدد الفسانی کو ہم نے ایک ہی لینس سے دیکھا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہی تھا. ان کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ مے بی مس انٹرپریٹ ہو رہے تھے بائی دا ہسٹورینز دیم سیلز، اور اس میں ہسٹری کا جو بائس ہے ہم اس لینس سے نہیں دیکھتے چیزوں کو.
تو آئی تھنک دیٹ ورک نیڈس ٹو بی ڈن. اور آئی ہوپ کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایک پولیٹیکلی اور ہسٹوریکلی بھی اس میں تھوڑا سا انفلوئنس کرنا چاہیے کہ ان کو اپنا کریکولم بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایک ڈفرینٹ لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے.